بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، ایک خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا۔ میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں میرے بچے نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ بزرگ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے کہ محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ سے وہ بزرگ باہر تشریف لائے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والوں، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ اس مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہی مدنی منا غوث العظم کے لقب سے مشہور ہوا۔ اور وہ بزرگ جو لاٹھی اٹھا کر آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے تھے وہ کوئی اور نہیں، آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مقام ولایت پر فائز تھے۔ آپ ولی ابن ولی ہیں۔ فانی ذات پیمبر حضرت پیران پیر، ہو بہو تصویر حیدر حضرت پیران پیر۔ آپ کے در کا گدا کہلا کے کیوں در در پھروں، آفتاب ذرہ پرور حضرت پیران پیر۔ اپنے بے دم کے دل مردہ کو زندہ کیجئے، اے نسیم روح پرور حضرت پیران پیر۔ اے عاشقان وارث، یہ گھرانہ کریموں کا گھرانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ایک واقعہ سرکار وارث ارث علی وارث پاک عالم نواز عالم پناہ کا سنیے، جو کہ حقیقتاً وارث ارث غوث اعظم ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ ایک روز غار سور کی طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نہایت دردناک آواز سے رو رہی ہے۔ آپ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی ابھی اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ اس مائی صاحبہ کے قریب تشریف لائے اور انہیں صبر کی تلقین کی۔
صبر کی ہدایت۔ تو مائی صاحبہ درد بھرے لہجے میں کہنے لگی، حکیم صاحب صبر اس ویرانے میں کہاں ملے گا، اور نہ ہی میرے پاس پیسہ ہے جو میں خرید لاؤں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو اللہ کی راہ پر اس کو کھلا دو تاکہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے، یہی میرا ایک لڑکا ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کو اس مائی صاحبہ پر رحم آ گیا۔ سرکار نے مردہ لڑکے کے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر ٹھنڈا پانی چھڑک دیا۔ بس پانی کا چھڑکنا تھا، اس لڑکے نے آنکھ کھول دی اور بات کرنے لگا۔ بڑھیا تو جوش محبت میں اپنے بیٹے سے لپٹ گئی اور سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ وہاں سے تشریف لے گئے، اور آپ خود فرماتے ہیں شاید اس کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اے عاشقان وارث، یہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ ہے، جنہوں نے مردے کو زندہ بھی کیا اور اپنی کرامت کو چھپا بھی لیا، یہ کہہ کر کہ اس لڑکے کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اے عاشقان وارث، یہ شان ہے اس گھرانے کی، احسان کرتے بھی ہیں اور احسان جتاتے بھی نہیں ہیں، کمالات کے اظہار کو پسند بھی نہیں فرماتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بیماروں کو شفا عطا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جاں ہے فدائے وارث دل مبتلائے وارث، روز ازل سے آنکھیں محو لقائے وارث، عالم کی تاجداری سمجھیں کہ آج پالی، سر دیکھ لیں جو اپنا ہم زیر پائے وارث، وہ ہیں جن پہ بیدم مفتون ہے سارا عالم، تو ہی نہیں انوکھا کچھ مبتلائے وارث۔